کمر کمر کمر، یہ جوس کا ایڈ ہے یار، اس میں اتنی لڑکیاں کیوں ڈال رہے ہو؟ اب لڑکیاں تو ڈالنی پڑتی ہیں باجی، لڑکیاں نہیں ڈالیں گے تو اشتہار کیسے چلے گا؟ مگر آئٹم بھی تو دیکھو یار، نمبر 1 اس کا کنزیومر ہے بچے، نمبر 2 کوئی پکنک شکنک کا موقع کہ ٹھنڈی کا کے ساتھ لے جاؤ، اور نمبر 3 ہماری ایئر لائن لاہور سے اسلام آباد تک ایک ایک ڈبہ مسافروں کے منہ پہ مارتی ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں یہ ریفریشمنٹ ہے۔ اندازہ کرو۔ اب ابا جی، یہ جو ٹریکٹر کے اشتہار ہیں، سائیکل کے ٹائر کے ایڈز ہیں، حتیٰ کہ مردوں کے بنیانوں تک کے اشتہار میں لڑکیاں آتی ہیں نا، اب ان کی کوئی تک ہے؟ اندازہ کرو، الٹا مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں تو خود ان کے خلاف ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے ابا جی، وہ جو علامہ اقبال صاحب نے بھی فرمایا تھا نا کہ ہند کے شاعر و صورتگر و اور پتہ نہیں کیا، یا وہ جو ہے اپنا آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، تو ہمارے ہاں آج کل کچھ اس قسم کا سلسلہ چل رہا۔ ویسے ایک بات ہے کمر، یہ جو سردار دلاور صاحب ہے نا، یہ ہے بڑا بدماش، ایڈ کے سلوگن سے زیادہ لڑکیوں کی تصویروں کو دیکھ رہا تھا، یوں یوں کر کے مچھل۔ اب آپ اسی سے اندازہ کریں کہ اندازہ کریں، نقل اتار رہی ہو میری؟ نہیں جی، میں ایسی بدتمیزی کیسے کر سکتا تو ہوں؟ یہ اندازہ کریں کیا تھا؟ ایسی فلو میں منہ سے نکل گیا تھا۔ منہ کس کے رکھا کرو۔ اچھا جی، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا باجی کہ وہ جو وہاب صاحب والی نئی کمپین تھی نا، وہ میں نے تیار کروا دی ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ خود ہی لے کے چلے جائیے گا، ورنہ وہ کمالی کمبخت پھر کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دے گا۔ ویسے بھی آج شام 4 بجے سردار مصور سے میری ایک اپائنٹمنٹ، اللہ کرے یہ ڈھنگ کا آدمی ہو، اگر باپ کی کاپی ہوا تو ابا جی میرا خیال ہے یہ پروجیکٹ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ کمر کمر کمر، اصل مزہ تو اپنے سے تکڑے پلوان کو گرانے میں آتا ہے۔ جی سر۔ ایک گلاس پانی پلاؤ ٹھنڈا۔ اچھا جی۔ یہ لیں۔ اور اس فائل کو احتیاط سے الماری میں رکھ دو، اور دینی تو کیا کسی کو دکھانی بھی نہیں۔ افسروں کو بھی نہیں جی؟ میری غیر موجودگی میں نہیں۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ صاحب فائل گھر لے گئے اپنے ساتھ۔ بہت بہتر سر۔ لو بھائی، شکریہ۔ میں اندر آ سکتا ہوں سر؟ آؤ یہ آؤ اختر میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ سر شرافت علی صاحب ہیں، آپ سے ملنا چاہ رہے تھے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ جی سر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کس منہ سے شکریہ ادا کروں۔ جو میں نے کیا وہ میرا فرض تھا، اور جو آپ کو ملا وہ آپ کا حق، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ احسان صاحب 12 سال سے اس دفتر کے چکر لگا رہا تھا، مگر میری کسی نے ایک نہیں سنی۔ وہ تو خدا نے آپ کے دل میں رحم ڈال دیا اور میرا کام ہو گیا، ورنہ میں تو مایوس ہو چکا تھا۔ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے مایوسی گناہ ہے، ایک در بند ہوتا ہے 10 کھل جاتے ہیں، دیر سے صحیح کھلتے ضرور ہیں۔ سر انہوں نے صحیح طرح چابی ہی نہیں لگائی، ورنہ ان کا کب کا کام ہو چکا ہوتا۔ سر آج کل بغیر کچھ لیے دیے کام کروانا تو ایک معجزہ ہے۔ یہ تو ان کی قسمت اچھی تھی سر کہ آپ کے پاس کیس آ گیا۔ کس میں افسوس کی بات ہے اختر میاں، جن محکموں کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، ان کے جائز حقوق کی حفاظت کرنا ہے، وہ اپنی ذمہ داری احسان سمجھ کر پورا کرتے ہیں، اور مجبور لوگوں کو اور مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ بھی کیا کریں سر، یہ چکر ہی کچھ ایسا ہے، ہر آدمی دوسرے کے خون پر پل رہا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ مٹھائی لائے ہیں سر آپ کے لیے۔ ارے نہیں، یہ تو اور بھی خدمت کرنا چاہ رہے تھے سر، نہیں مگر بھائی نہیں، تمہیں پتہ ہے یہ میرا اصول نہیں ہے۔ سر یہ مٹھائی ہے، آپ اسے قبول کر لیں سر۔ ارے کیا کر رہے ہیں آپ؟
میں اسے قبول نہیں کر سکتا. آپ اسے اسٹاف میں بانٹ دیجئے. جائیے. سر وہ میں اسٹاف کے لیے لے آیا ہوں. یہ اختر صاحب نے تو آپ اسے اختر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیجئے. ان کا ہاضمہ ایسی چیزیں آسانی سے قبول کر لیتا ہے. چلیے. جائیے پلیز. چل. شرم نہیں آتی. بنے گا کیا؟